ہم لوگ دن پہ دن بے حس ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگ دن پہ دن بے حس ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھی نہیں محسوس کرتے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی احساس نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں سزائیں دیتے ہیں ہمیں ان کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے لو میاں اللہ کی ناراضگی تو سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کی سزائیں کیا ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہے، تو وہ سمجھ لیں آپ۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ حضرت ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی عذاب نہیں دیتے، کوئی سزا نہیں دیتے۔ تو استاد نے سنا اور سن کے کہا ارے بے وقوف، مناجات الہی سے دل کی لذت کا نکل جانا کیا یہ اللہ کی سزاؤں میں سے سزا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ مناجات الہی سے لذت کا نکل جانا یہ اللہ کی سزاؤں میں سے سزا نہیں ہے؟ سب کچھ جانتے ہوئے گناہ کرنا، اسی گناہ پہ عمل پیرا ہونا، تو یہ اللہ کی سزاؤں میں سے سزا نہیں ہے؟ اور دل کا سخت ہو جانا، الامان والحفیظ، یوں آیا جس کا دل سخت ہے، مزاج سخت ہے، وہ تمام بھلائیوں سے دور ہے۔ آج ہم لوگوں کا دل کتنا سخت ہے، بھائی کے لیے نرم نہیں ہوتا، باپ کے لیے نرم نہیں ہوتا، کسی دوست احباب کے لیے نرم نہیں ہوتا، اپنی ضد پڑا رہتا ہے، مزاج میں تلخی ہے، زبان سے مٹھاس ختم ہو گئی۔ یہ سب سزائیں اللہ تعالیٰ کی، ذکر سے خالی ہے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے راضی نہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں ہم، اس میں بھی بڑا معاملہ ہے، بڑی کڑوی سچائی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بہت لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، ارے چلو یار، لوگ کہیں گے لو میں اتنی بڑی داڑھی رکھ کے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ارے میاں چلو، لوگ کہیں گے لو میاں ابھی عمرہ کر کے آیا نماز بھی نہیں پڑھ رہے، چلے میاں نماز پڑھ لیں، لوگ کہیں گے لو میاں ابھی چلہ لگا گیا نماز بھی نہیں پڑھ رہے۔ نماز تو ان وجوہات کی وجہ سے پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے لیے تو بہت کم نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کے لیے بہت کم نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ اکٹھے ہو کے آئے اور کہا کہ حضرت دن پہ دن ظلم و ستم حکومت کی طرف سے بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، اللہ ناراض ہیں، کیا کریں؟ آپ نے بات سنی اور ایک لمحہ سوچا اور کہا کہ بھائی اگر کسی کا باپ ناراض ہے اپنے بیٹے سے اور بیٹے کا چاچا جا کے معافی مانگے اپنے بھتیجے کے لیے کہ بھائی تم اسے معاف کر دو، بیٹے کا تایا ہے وہ جا کے معافی مانگے، یا بیٹے کا اور کوئی رشتہ دار ہے وہ جا کے اس کے باپ سے معافی مانگے، تو ایمانداری سے بتاؤ معافی ہو جائے گی؟ معاف کرنے کو دل چاہے گا؟ جی نہیں، بس یہی حال آج امت کا ہے، گناہ کوئی اور کرتا ہے، توبہ کوئی اور کرتا ہے، گناہ کوئی اور کرتا ہے، توبہ کوئی اور کرتا ہے۔ اب تو مزاج بن گیا گناہ کرنا اور اکڑ کے چلنا۔ وہ تو اور لوگ تھے جو نیکی کرنے کے بعد میں بھی ڈرتے تھے، آج کا مزاج تو یہ ہے کہ گناہ کرنا اور اللہ کی زمین پہ اکڑ کے چلنا، یہ مزاج بنتا جا رہا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ہیں، ان کا حساب لیا جائے گا تم سے۔ میرے بھائیوں، جب جاگو جب ہی سویرا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ مانگنے والوں کو محروم نہیں کیا جاتا اور ڈرنے والوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جب آپ اپنے علماء سے کٹیں گے، اپنے ائمہ کرام سے بچیں گے،
پھر آپ کی زندگی میں کتنا دین رہے گا آپ جانیں اور آپ کا رب، کیونکہ دین تو دیندار لوگوں کے پاس ہی ملے گا، دین دیندار لوگوں کے پاس ہی ملے گا۔ آپ یوں چائے خانوں پہ، نکڑوں پہ، چوراہوں پہ بیٹھ کے دین حاصل کرتے رہو، آپ جانیں اور آپ کا رب، لیکن اس دن کی تیاری کر لو جس دن کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اس دن کو یاد کر لو۔ وہ دن ہوگا جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کا معاون نہیں، کوئی کسی کا مددگار نہیں۔ بس آپ جانیں میری تو ذمہ داری ہے آپ تک بات کا پہنچانا، اور باقی ذمہ داری ہے آپ کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔